السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ میں ہوں عاصم بھٹی، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ کراچی میں نہ صرف عام عوام بلکہ مشہور اور معروف شخصیات، جن میں نامور وہ لوگ جو کہ نہ صرف تعلیم، ڈاکٹر، صنعت کار، پروفیسر، ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چن چن کر مارا جاتا رہا۔ اسی میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو کہ سابقہ گورنر سندھ بھی رہے اور طب کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام تھا، حکیم سعید صاحب۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شاہ صاحب، حکیم سعید صاحب کی زندگی میں ذرا روشنی ڈالیے۔ حکیم سعید صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دور کے ولی تو یہ کم نہ ہوگا، اور حکمت میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ بلکہ جس وقت ان کا مرڈر ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اس وقت وہ پاکستان کے حکیم لقمان اگر ان کو کہا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ 9 مئی 1920 کو جو ہے وہ یہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد تھے حافظ عبد المجید صاحب، انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمدرد کے نام سے وہاں ایک جو تھا وہ ادارہ کھولا تھا، جو کہ غریب لوگوں کے لیے جو تھا وہ اس وقت ادویات بناتے تھے۔ اور یہ کم عمری، ان کی بہت عمر کم تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا، اور اس ادارے کو پھر جو ہے وہ سنبھالا ان کے بڑے بھائی جو تھے عبد الحمید، انہوں نے پھر سنبھالا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے بعد پھر بھائی کا ساتھ دیا اور اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ بھارت دہلی کے بعد جو ہے جب پاکستان الگ ہوا، انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہوئے، تو پھر جو تھے وہ حکیم سعید صاحب جو ہے وہ کراچی منتقل ہو گئے، بڑے بھائی ان کے وہیں رہے۔ یہاں انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہمدرد کے نام سے۔ لیکن ایک وہ طبیب تو تھے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مصنف بھی بہت بڑے تھے، اور بڑی ان کے اندر جو تھی خاصیت تھی، اور اسی بنا پر ان کو پھر گورنر بھی بنایا گیا۔ بلکہ 1966 میں ان کو جو ہے وہ ایوارڈ بھی ملا اسی حکمت پر۔ اور اس وقت کے جو اقتدار کے لوگ تھے، ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ عاصم کہ وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس طرح سے معاملات شروع کیے، اور پاکستان کے بارے میں اور خاص طور پہ اسلام کے بارے میں وہ جتنی معلومات رکھتے تھے، اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کو خطرہ لاحق تھا اس کے بارے میں وہ پوائنٹیشن کرتے رہتے تھے۔ اور اس کا شاید ان کو جو ہے وہ پھر بعد میں شہادت کے طور پر جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ بہرحال اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور بڑے نفیس، بڑے محبت والے انسان تھے۔ آخر کار جو ہے وہ 1998 میں جو ہے ان کو ان کے ہمدرد دواخانے کے باہر ہی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ملک میں اس طرح سے ہوا کہ ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، اور ایک آپریشن جو تھا اس کا انعقاد ہوا، اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے۔ نواز شریف کی حکومت تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ڈی آئی جی کراچی ہوتے تھے رانا مقبول، اور ایس ایس پی سینٹرل ہوتے تھے فاروق امین قریشی۔ تو چونکہ فرسٹ ٹائم یہ پتہ چل گیا تھا کہ حکیم صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ قتل کرنے والوں کا تعلق جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، اور یہ جو آرڈر آئے تھے وہ بیرون ملک سے آئے تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو تھا وہ دواخانے کے نام سے جو تھا وہ ایک انہوں نے پلاٹ، جو کہ لیاقت آباد 10 نمبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جس پر بعد میں جو ہے وہ بڑے فسادات بھی ہوئے، لیاقت آباد 4 نمبر پر، تو مدینہ الحکمت کے نام سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے نام سے منسلک کر کے جو ہے وہ حکیم صاحب وہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ دواخانہ بھی بنا رہے تھے، بلکہ ایک جس کو آپ یہ کہیں کہ یونیورسٹی جو تھی وہ بنائی جا رہی تھی۔ تو پہلے تو اس کو الاٹمنٹ کرائی گئی، لیکن اس پہ بڑے اس وقت کے جو کراچی کے جو بہت بڑے ڈان تھے الطاف حسین، ان کو بڑا اعتراض تھا، اور ان کے لوگوں کو بڑا اعتراض تھا، بڑی تھریٹ ہوئی کہ آپ یہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن حکیم صاحب نے جب وہ جگہ جا کے دیکھی تو انہوں نے کہا جگہ بہت کم ہے، لہذا انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، اور پھر صدر پاکستان جو اس وقت ضیاء الحق صاحب، ان سے انہوں نے 350 ایکڑ جو زمین تھی وہ پھر نادرن بائی پاس کے پاس لی، اور وہاں انہوں نے مدینہ الحکمت کے نام سے جو ہے
وہ اس کو مختص ہمدرد کیا، یونیورسٹی کا ہمدرد یونیورسٹی قائم کی. اب وہ دفن بھی وہیں ہے، اسی یونیورسٹی میں جو ہے حکیم سعید صاحب دفن ہے. بہرحال یہ ان کا تھوڑا سا مختصر قصہ ہے. اس کے بعد جو ہے جب حکیم صاحب کا مرڈر ہو گیا اور پھر کراچی میں ایک آپریشن شروع کیا گیا، اس میں بہت سارے گروہ جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا. بلکہ یہ کہا جائے کہ عامر اللہ ایک ہوتا تھا سیکٹر انچارج لیاقت آباد کا، سب سے پہلے فاروق امین قریشی نے اس کو اٹھایا اور بڑا اس سے پوچھ گچھ کی گئی. اور پہلے یہ شک ظاہر کیا گیا کہ جو عامر اللہ ہے، جو شاید آپ کو علم نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کا جھنڈا جلانے میں بھی جو تھا وہ عامر اللہ کا نام تھا، اور حکیم سعید کے مرڈر میں بھی پہلا نام اسی کا آیا تھا. لیکن تفتیش کے دوران یہ پتہ چلا کہ عامر اللہ ڈائریکٹ قتل میں ملوث نہیں تھا. بہرحال اس نے ایک جو تھا وہ کلو یہ دے دیا کہ حکیم سعید کے مرڈر میں کون کون لوگ ملوث ہیں. انہوں نے نام دیا. بہرحال اس کے بعد یہ تحقیقات آگے بڑھی اور یہ اس میں 6 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. چالان جو ریکارڈ ہے اس میں 39 لوگ جو تھے وہ چالان ہوئے. آرام باغ تھانے میں جو ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر تو خیر نامعلوم کے خلاف تھی، لیکن 39 لوگوں کو بعد میں چالان کیا گیا. اور کے ڈی اے سے منسلک ایک ایم کے ایم کے ہوتے تھے، شاکر لنگڑا ان کا نام تھا، بنس روڈ پہ رہتے تھے. ان کے گھر پہ یہ باقاعدہ یہ سارا جو ہے وہ پروگرام طے ہوا تھا، جہاں ان کو کہ کس وقت قتل کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، یہ پورا پروگرام سیٹل ہوا. پھر 7 لوگ جو تھے وہ ہائی روپ میں آئے اور انہوں نے حکیم سعید صاحب کو اس وقت قتل کیا جب وہ صبح تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے مطب کی طرف آ رہے تھے اور دروازے پہ وہ پہنچے ہیں تو ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور ان کا جو باڈی تھی وہ ان کے آدھی دفتر کے اندر تھی اور آدھی باہر تھی اور وہ شہید ہو چکے تھے. بہرحال شاہ صاحب اس کے یہ قتل ہوا، سب کچھ معلومات ہوئی، اس کے کوئی آپ نے اس وقت رپورٹ بھی کیا، اس کے محرکات سامنے آ سکے تھے؟ بالکل اس کے محرکات جو تھے وہ اب اگر ان چیزوں کو ڈسکلوز کیا جائے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سابقہ پرائم منسٹر ہے عمران خان، ان کے بارے میں حکیم سعید صاحب نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ یہودی ایک جو ہے وہ بندہ تیار کر رہے ہیں، ایجنٹ تیار کر رہے ہیں جو پاکستان پہ جو ہے وہ مسلط کیا جائے گا. تو یہودیوں کے لیے اس سے اچھا ٹارگٹ کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے لندن میں ہمارے ہی لوگوں کو پالا ہوا تھا، جس میں الطاف حسین تھے اور ان کے دیگر جو تھے لوگ وہاں موجود تھے. تو ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات ہے وہاں سے چیزیں لنک ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ حکیم سعید صاحب جو ہے اب ان کا رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکلوز کرتے جا رہے تھے، بہت نڈر تھے. ظاہر ہے ایک مولائی طبیعت کا انسان تھا اور اسلام سے بہت محبت کرنے والا تھا. تو انہوں نے جب یہ چیزیں ڈسکلوز کرنی شروع کی تو اس کے بعد پھر حکیم سعید صاحب کا مرڈر ہوا تھا. اور چونکہ اس وقت کراچی میں جو زوراور لوگ تھے جن کا یہاں جو ہے وہ زور چلتا تھا، جو یہاں کے ڈان تھے، انہی کو استعمال کرنا تھا. تو ڈیفینیٹلی اس میں متحدہ قوم موومنٹ استعمال ہوئی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پھر یہ ٹاسک دیا گیا اور حکیم سعید صاحب کا مرڈر کرایا گیا. جب یہ گرفتاریاں شروع ہوئیں تو عامر اللہ نے چونکہ نشاندہی تو کر دی تھی، اس میں پھر ایک انسپیکٹر ہوتا تھا شاہد قریشی، اس نے پھر 2 ملزمان کو لیاری ندی سے اپنا 3 اٹی کے پاس جو ندی ہے وہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا. اور ان کو جب لے آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ مرڈر کرنے کے بعد بنس روڈ نالہ جو ہے وہاں پر ہم نے یہ اسلحہ جو ہے وہ پھینکا ہے اور ہمارے ساتھ بنس روڈ سیکٹر کے بھی لوگ ہیں، کورنگی لانڈی کے بھی لوگ ہیں. اور پھر ان لوگوں کے نام بھی ڈسکلوز کیے جنہوں نے وہ ویپن جو تھا وہاں سے پھر ڈمپ کیا. تو نہال ہاشمی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اس وقت معاون خصوصی تھے میاں نواز شریف کے، جو ملک کے پرائم منسٹر تھے. ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے پھر ملتان سے ان 2 بندوں کو گرفتار کرایا جو کہ اس وقت ویپن جنہوں نے دیا تھا اور جنہوں نے بعد میں ڈمپ کیا تھا، ان کو وہاں سے بھی گرفتار کر کے لایا گیا. یہاں جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں کسی کو سزا نہیں ہو پائی اور ابھی تک ان کے قتل میں یہ ابہام پیدا ہوا ہے کہ آخر کار جو لوگ گرفتار ہوئے، جن کے نام آئے یا جنہوں نے قتل کیا، کیا وہ حقیقت میں وہی ملزمان تھے یا کوئی اور تھے؟ کیوں
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تکبیر کے مدیر صلاح الدین صاحب کا مرڈر بھی اسی طرح ہوا تھا اور اسی علاقے میں ہوا تھا. وہ بھی اپنے آفس سے باہر نکل رہے تھے نامکو سینٹر سے تو ان کو قتل کیا گیا تھا. یہ بھی حرام باغ کا علاقہ تھا. ان کی ایف آئی آر بھی نامعلوم کے خلاف ہوئی تھی اور ان کی ایف آئی آر بھی جو ہے وہ نامعلوم کے خلاف ہوئی تھی. بعد میں آپریشن میں بہت ساری چیزیں ڈسکلوز بھی ہوئیں. اس وقت ہر ایک نے ترقی پانے کے لیے جو ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ جو ہے وہ ظاہر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. لیکن ملزمان جو تھے وہ چند ہی سالوں میں باہر آ گئے. آپ کو لگتا ہے حکیم صاحب کی تحقیقات میں کوئی کمی بیشی رہی ہوگی, ثبوت چینج کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ملزمان باہر آئے؟ یار دیکھیں اس میں 2 ملزمان تو وہ تھے کہ جن کو اب وہ ڈی ایس پی صاحب دنیا میں نہیں رہے, غلام سبحانی کوہارو نام تھا ان کا, وہ تھے اور ان کو ساتھ ایک اور صاحب تھے. وہ ان دونوں ملزمان کو جو گرفتار ہوئے تھے ان کے نام جو ہیں وہ میں اگر آپ کو صحیح سے بتا سکوں تو ان دونوں کو لے کے جا رہے تھے اپنا ارتضیٰ عرف وزیر اور ایک لڑکا تھا آصف. ان دونوں کو ثبوت مٹانے کے لیے مزار قائد کے پاس ان کا مبینہ مقابلہ ہونا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ان کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ جب ان کو لے کے جا رہے تھے وہاں کی شادی کی تقریب تھی, اس میں مووی بن گئی تھی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ کل مووی منظر عام پہ آ گئی تو عدالت میں ہمارے لیے پرابلم ہوگی. لہٰذا انہوں نے ان کو جو ہے وہ مبینہ مقابلے مارنے کا منصوبہ جو تھا وہ ملتوی کیا اور اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. اس میں اور 3-4 لوگ ایسے تھے جن کے نام سامنے آئے تھے, جس میں حاجی گل تھا اور سعید بھائی جان تھے. سعید بھائی جان اور حاجی گل وہ تھے جنہوں نے ویپن فراہم کیا تھا اور پھر ویپن کو بعد میں ڈمپ کیا تھا. ان کو ملتان سے گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عابد ایک ڈی ایس پی ہوتے تھے, ان کا بھائی جو تھا عابد ملزم تھا. ان کا بھائی خالد ٹیپو آپ نے سنا ہوگا, یہ تو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوا ہے. اس کا بھائی جو تھا جو کہ گلشن کیا نام ہے گلشن امین سراب گوٹ میں ایک بلاک 16 میں ان کا گھر تھا. ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. یہ بھی حکیم سعید کے قتل میں جو تھے وہ ملوث تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی کچھ چند سال جو ہے وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد ثبوت نہیں تھے, گواہ نہیں تھے, کوئی گواہی اس ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شہر میں جو ہے وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورتحال تھی. جو گواہی کے لیے جاتا تھا وہ راستے میں یا تو مارا جاتا تھا یا اس کی فیملی کو کڈنیپ کر لیا جاتا تھا. بہرحال اس طرح سے ہوا کہ حکیم سعید کا ان کی جو شہادت تھی وہ پھر جو ہے وہ اسی طرح جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ رائے گاہ گئی. اس پر ایک میں اس وقت امت اخبار میں ہی تھا, ہمارے یہاں کالم چھپا تھا جس میں جاوید چودھری صاحب نے کالم چھاپا تھا مدینے کا شہید. تو اس کا لب الباب یہ تھا کہ ان کے بھائی کو انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ میں تو کافروں میں بھی زندہ ہوں تو مدینے میں جا کے شہید ہو گئے. تو اس پر ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا. بہت اس وقت جو تھی وہ اخباروں کے جو پنے تھے ان کے اوپر جس طرح حکیم سعید صاحب کو جو پروٹوکول ملا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ملزمان کو سزائے موت ضرور ہوگی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تفتیشی ٹیمیں جو تھی شاید وہ بھی ڈر گئیں, جو گواہ تھے وہ بھی پیش نہ ہو پا رہے تھے, ایف آئی آر نامعلوم کے خلاف تھی. تو اس لیے جو ہے یہ کیس پھر آہستہ آہستہ سرد خانے کی نظر ہوا. کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہو سکی؟ کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہو سکی, بلکہ یہ آپ نے آئیے چندری گڑھ روڈ پہ جس کو ہم جنگ پریس کہتے ہیں اس کے برابر گلی جو تھی, اس گلی میں سے 2 بندوں کو لیا تھا. لیکن وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن وہ جیل میں رہے, کافی دن رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانتیں ہو گئی. میں نے آپ کو کہا نا کہ اس وقت پہلی بات یہ تھی کہ پولیس والا کون ہے جو ان کے کیس لے, جس میں وہ جو پولیس والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے کیس تو لے لیں, گواہ کوئی نہیں پیش کر سکتے آپ. اگر گواہ کے لیے کسی کا نام آ جائے تو وہ عدالت نہیں جا پا رہا تھا. اگر وہ عدالت چلا گیا تو واپس گھر کیسے پہنچے گا. اس وقت تو گواہوں کو راستے میں ٹھوک دینا, مار دینا, قتل کر دینا یا ان کی فیملی کو یرغمال بنا لینا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی تھی, یہ تو عام سی بات تھی اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. بہرحال اس میں سب سے زیادہ ان کی شہادت کا جو فائدہ ہوا وہ بین الاقوامی قوتوں کو ہوا اور یہاں کے ان پولیس افسران کو ہوا جنہوں نے اس نام سے ترقیاں حاصل کی. شاہد صاحب آخر میں یہ بتائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکیم سعید کا صرف حکیم سعید صاحب کا قتل نہیں تھا وہ, بلکہ تعلیم کا, طب کا ایک بڑا نام کو قتل کر دیا گیا؟ دیکھیں نام وہ اس طرح سے تھا کہ وہ ایک اسلامی نام سے, جس طرح ہمارے ہاں کوکا کولا ایک
کولڈ ڈرنک ہے، پیپسی ہے، اس کے مقابلے میں ایک اسلامی مشروب جو تھا وہ لانچ کر رہے تھے. وہ اس کا مکمل بائیکاٹ چاہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی مصنوعات جو ہے وہ ہم یہاں نہیں چلنے دیں گے، ہم اپنی مصنوعات بنائیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے. ہم چونکہ ایک اسلامی معاشرہ ہیں تو جو یہودی ہم پر مسلط ہو رہے ہیں یا ان کے ایجنٹ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، تو حکیم صاحب ان کے بہت اینٹی تھے. اور میرا جو خیال ہے، دیکھیں ایم کیو ایم اس میں استعمال ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایم کیو ایم نے اس کو قتل کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ تھا ایک بین الاقوامی ایجنڈا اور اس ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ حکیم سعید صاحب کا مرڈر ہوا، ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آج جو ان کی آج سے 28-30 سال پہلے کی کہی ہوئی باتیں جو تھی اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بنے، آج ملک کا حال دیکھ لیں آپ. وہ گروہ تو کامیاب ہو گیا نا، لیکن انہوں نے کب اس کی نشاندہی کی تھی کہ یہودی ایک ایجنٹ پال لیں جو ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور وہ آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے بین الاقوامی طاقتیں جو تھیں انہوں نے اپنا پورا زور دکھایا اور حکیم صاحب جو تھے وہ شہید ہوئے. استعمال ہمارے لوگ ہوئے، کراچی کے لوگ. آرڈر لنڈن سے آئے، ایم کیو ایم استعمال ہوئی، حکیم صاحب شہید ہوئے اور ان کا پلان کامیاب ہو گیا. یہ تھی ساری صورتحال. بہت شکریہ شاہد صاحب. یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان جب بھی کسی بھی شعبے میں ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے تو نہ صرف پاکستان کے اندر سے ہی بلکہ بین الاقوامی طاقتیں ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے ہی اپنے طاقت کے راستے، ہمارے ہی ترقی کے راستے روک دیے جاتے ہیں.